لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس بات میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پھیرو مشرق یا مغرب کی طرف، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل نیکی یہ ہے کہ وہ بندہ جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، اور اسی طریقے سے کتاب پر، کتابوں پر، تمام کتابوں پر، اور اس طریقے سے نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور جو کھانے کھلاتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، مسافروں کو، یتیموں کو، اپنے دوستوں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، پھر رقابی، اور گردنیں چھڑاتا ہے، یعنی لوگوں کو آزاد کرتا ہے، وأقام الصلاۃ۔ اچھا آج کل کے دور میں ویسے آزاد کرنے کا کوئی ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ گردنیں آزاد کرنا، آج کل کے دور میں تو اب غلام نہیں ہے، تو کیا آپ کے خیال میں آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، قیدی چھڑانا آج کل یہ بہت اچھی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کل میں آپ کو پتہ ہے جیلوں میں کتنے لوگ ہیں بیچارے جو کہ ناحق پھنسے ہوئے ہیں، کچھ لوگ حقدار ہیں بیچارے جن کے پاس قرض کی وجہ سے پھنس گئے، قرض دیا، پیسے نہیں ریٹرن کر سکے، چیکس ہوتے ہیں، بینکس کے چیکس جو ہیں وہ ہو گئے، کیا نام ہے، باؤنس ہو گئے، اور اس کی وجہ سے پھنس گئے، ان کے پاس دے ڈونٹ ہیو اینی مینس ٹو کم آؤٹ آف اٹ۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ، یہ ون آف دا ریزن، اور آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک یہ بھی ہے گردنوں کو آزاد کرنا، تو اگر کوئی بندہ اس طرح کا کوئی فنڈ بنا لے اور اس طرح کے مجبور جو لوگ ہیں جن کے پاس کوئی مینس نہیں ہے ان کو آزاد کر دے، so that can be a modern way۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اسی طریقے سے اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کریں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور اسی طریقے سے صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور تکلیف میں، وحین البأس، اور لڑائی کی صورت میں، لڑائی کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 177 ہے، یہ کوالٹیز بندہ اپنے اندر بلڈ کر دے اور وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں متقی آدمی ہوں۔ جس بندے کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، یہ یاد کر لیں اپنی زندگی، اپنے گھر کے اندر، اپنی زندگی کے اندر یہ بنا لے کہ میں نے اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتولوں کے حوالے سے تمہارے اوپر بدلہ یعنی قصاص لینا تم پہ فرض کر دیا گیا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد ہے، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام ہے، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ احسان، اور اگر اس کے بھائی میں سے کوئی اس کو معاف کر دے، یعنی اگر کسی قاتل کو اس کا بھائی جو وارث یعنی جو مقتول کا وارث ہے وہ اس کو معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، پس اس کا وہ پیچھا کرے اچھے انداز سے، واداء الیہ باحسان، اور اسی طریقے سے جو دیت ادا کرے وہ احسان اور اچھے انداز سے ادا کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ نرمی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، جس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد ہے، عورت کے بدلے عورت ہے، مرد کے بدلے مرد ہے۔ کیا مطلب کہ اگر مرد کسی کو قتل کر دے، کسی عورت کو قتل کر دے، تو کیا صرف مرد کو ہی قتل کیا جائے گا، عورت کو نہیں؟ یعنی سوری، اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کر دے تو کیا کسی عورت کو ہی قتل کیا، مرد کو ہی قتل کیا جائے گا اس کے بدلے؟ کیونکہ اور مرد کے بدلے تو مرد ہے، عورت کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے اگر عورت مرد کو قتل کر دے تو پھر چونکہ مرد قتل ہوا ہے اس لیے مرد کو ہی قتل کیا جائے گا، عورت کو نہیں قتل کیا جائے گا، لیکن قتل کرنے والی عورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آزاد ہے اس کو قتل کر دیا جائے تو اب آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، قصاص کی صورت میں کیپٹل پنشمنٹ دی جائے گی، اس کو جو ہے دوسرے کو نہیں کیا جا سکتا۔ بظاہر یہ مطلب لگتا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے، اصل میں ہوتا یہ تھا کفار مکہ یعنی جاہلیت کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ جو بڑا قبیلہ ہوتا تھا نا، اگر کوئی آزاد اس کو قتل کر دیتا، یعنی کوئی عورت اگر کسی مرد کو قتل کر دیتے وہاں پہ، مثلا اگر کوئی ہلکا خاندان ہے وہ اگر اس کسی مرد کو قتل کر دیتے تو وہ جواباً کیا کرتے، بجائے اس کو قتل کرنے کے وہ ان کے بڑے بڑے لوگوں کو اور کئی مردوں کو قتل کر دیتے۔ تو وہ بیلنس نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ جس نے اگر عورت نے قتل کیا تو وہی عورت قتل ہوگی، اس کو سزا اسی کو ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی، بے شک وہ جتنے مرضی بڑے خاندان کی، قبیلے کی خاندان کی ہو۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اس کی ایک ماڈرن میں مثال دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ معاف کرے جو امیر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ان سے کوئی قتل ہو جائے تو یہ کیا کرتے ہیں، یا پھر کبھی کوئی ڈرائیونگ کا ان کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ اپنے کس کو پھنسا دیتے ہیں، ڈرائیور کو، اور کئی دفعہ ان کو سزائیں دلوا دیتے ہیں، اللہ معاف کریں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یا کسی اور بندے کے اوپر، مظلوم کے اوپر یہ بات ڈال دیتے ہیں۔ بالکل اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، اس کی تھوڑی سی شکل مختلف تھی۔ اللہ نے کہا جس نے قتل کیا ہے سزا، وہ کہتے تھے ہم بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، ہماری عورت ہے، جو مرضی ہو جائے ہم اس کو نہیں قتل ہونے دیں گے۔ تو اللہ نے یہ سارے ختم کیے اور اللہ نے کہا جس نے قتل کیا ہے اسی کو سزا ملے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم